نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک انوکھی بات یہ ہے کہ بعض ساتھیوں نے سوال بھی کیے کہ کیا کوئی مرد محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، یعنی ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ مختلف سوال آئے میرے پاس، اور جب میں نے اس پر مطالعہ کیا اور اپنے معاشرے میں نظر ڈالی تو یہی بات سامنے آئی کہ ہمارے ہاں یہ ایک نظریہ اور عقیدہ پایا جاتا ہے کہ محرم میں نہ تو شادی کرنی ہے اور نہ ہی کوئی ساتھی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے۔ یہ 10 دن ایسے ہیں جن 10 دنوں میں صرف سوگ منایا جائے گا، نہ نکاح ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے۔ کیا یہ اسلامی حوالے سے صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج میرا ارادہ ہے کہ اس بات پر تھوڑی وضاحت کریں ہم، اور اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ دیکھیں جی، محرم الحرام کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ہو، انسان خامند اپنی بیوی کے پاس ہر مہینے اور ہر حال میں جا سکتا ہے، سوائے چند چیزوں کے۔ مثلا جب اس نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ہو تو پھر اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ مثلا جب اس نے روزہ رکھا ہو تو روزے کی حالت میں بھی دن میں جب اس کو روزہ ہوگا تو نہیں جا سکتا۔ رات کو رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ ہاں، حیض کے دنوں میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح نفاس کا خون جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ان 40 دنوں کے دوران بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو یہ چند موقع ہیں کہ جن میں انسان اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، ورنہ ان چیزوں کے علاوہ، ان مقامات کے علاوہ باقی 12 مہینوں میں جب چاہے خامند اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے اور ہم بستری کر سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے کہ ایک بڑی شہادت ہے، ایک بڑا اہل بیت پر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، اس حوالے سے ان 10 دنوں میں بطور سوگ مناتے ہوئے اپنی بیویوں کے قریب نہ جانا یا اپنے بچوں اور بیٹیوں کے نکاح نہ کرنا، یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو پھر 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس مہینے میں بڑی بڑی جلیل اور قدر صحابہ اکرام کی شہادتیں نہ ہوئی۔ اگر میں سفر سے شروع کروں، محرم میں تو سب کیا جاتا ہے نا، تو اگر میں سفر سے بات شروع کروں تو سفر ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر کئی صحابہ اکرام، جلیل اور قدر صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے۔ بئر معونہ پر اصحاب صفا کو شہید کیا گیا اور ان کی بہت بڑی تعداد کو، تو وہ سفر کا مہینہ تھا۔ تو کیا پھر سفر میں ہم انسان جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں، اپنی اولادوں کی شادیاں نہ کریں گے؟ اگر سفر کے بعد ربیع الاول ہے، ربیع الاول میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟
دنیا کے سب سے بڑا جو غم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، پھر وہ احسان واپس لے لیا۔ اس سے بڑا غم کون سا ہے؟ تو کیا پھر ربیع الاول میں شادیاں نہیں ہوتی کیا؟ لوگ شادیاں نہیں کرتے، یا لوگ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے؟ سب کچھ ہوتا ہے، شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم بستریاں بھی کرتے ہیں خامد اپنی بیویوں سے، سب کچھ ہوتا ہے نارمل۔ ربیع ثانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب ایرانیوں کے مقابلے میں امیر المؤمنین نے صحابہ کرام کی فوج بھیجی 40,000 کی تعداد میں، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، لیکن اس جنگ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 3,000 ہے، 3,000 ربیع ثانی میں۔ تو کیا پھر ربیع ثانی میں شادیاں نہیں ہوتی؟ ربیع ثانی میں کیا نکاح نہیں ہوتے؟ رمضان لے لیں، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ تو کیا لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ افطار کرنے کے بعد رات میں اپنے بیویوں کے قریب نہیں جاتے کیا؟ بالکل نارمل ہے، کسی قسم کا کوئی نہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم ذو الحجہ کی بات کریں تو ذو الحجہ کا مہینہ ایسا ہے کہ جن میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 26 ذو الحجہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذو الحجہ کو۔ تو پھر کیا ذو الحجہ کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتے؟ تو پھر کیا ذو الحجہ کے مہینے میں لوگ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتے؟ کوئی مہینہ اٹھا لیں، شعبان اٹھا لیں، جی 12 مہینوں میں سے آپ جو مرضی مہینہ اٹھا لیں، ان مہینوں میں صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، اور وہ بھی بڑے بڑے صحابہ کرام، اور پھر ایک یا 2 3 کی بات نہیں، کافی تعداد میں۔ تو اگر ہم یہی عقیدہ اور یہی نظریہ بنا لیں تو پھر کوئی مہینہ ہی ایسا نہیں ہے کہ جس مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ تو پھر تو اس چیز کو کوئی بھی انسان تسلیم نہیں کرے گا، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، شادیاں بند ہو جائیں گی، لوگ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، تو انسانیت چلے گی کہاں سے؟ تو یہ ایک عجیب بات ہے، اور یہ اس وقت بات سامنے آتی ہے جب لوگ بالکل اسلامیات کی تعلیم سے، اسلام کی تعلیم سے، اسلامیات سے بالکل ناواقف ہو جائیں۔ بالکل جب اسلامی تعلیم نہ رہے تو پھر اس طرح کی بات آ جاتی ہے۔ لوگ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں نہ تو بیویوں کے قریب جاتے ہیں اور نہ ہی غسل کرتے ہیں۔ میں ایک دن جمعہ والے دن غسل کر کے باہر نکلا تو مجھے شخص نے کہا کہ مولانا یہ کیا کیا، محرم میں غسل کر رہے ہو؟ مجھے بڑا عجیب لگا، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر اس نے مجھ سے یہی بات ذکر کی کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں بیوی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور غسل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان اپنی بیوی کے پاس ہر وقت جا سکتا ہے، سوائے ان چند مقام کے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کا ہے یا حج کا ہے۔ جب تک احرام ہے تو اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہے تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ نفاس کے خون میں بیوی ہے تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اگر بیوی حیض کے دنوں میں ہے تو ان دنوں کے دوران بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، مگر نہ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی
اللہ اکبر مہینے ہیں یا جتنے بھی دن ہیں، جس دن مرضی یہ چاہے اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے، کیونکہ وہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اپنی بیویوں کے پاس جانا، ان سے ہم بستری کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی کے پاس جانا اور ہم بستری کرنا بھی عبادت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر یہی کام تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر شرعی جگہ پر کرو گے گناہ ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جی۔ تو فرمایا جب تم اپنی حق پر، جہاں تمہارا حق ہے، جہاں تمہارا نکاح ہے، وہاں کرو گے تو پھر عبادت کیوں نہیں ہو؟ تو یہ عبادت ہے، یہ چاہے محرم ہو، ہاں جی، سفر ہو، شعبان ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الثانی ہو۔ جمادی الثانی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو، تو کیا پھر جمادی الثانی میں کچھ بھی نہیں ہوتا کیا؟ سب کچھ ہوتا ہے۔ صرف وجہ یہی ہے، جن لوگوں کو یہ نظریہ ہے یا عقیدہ ہے، بس صرف ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم کا علم نہیں ہے، وگرنہ اسلام جو ہے اس چیز کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خود محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ 7 محرم الحرام کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ تو بھائیو، نکاح بھی ہو سکتا ہے اور انسان اپنی بیوی کے قریب بھی جا سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔